شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مانو بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، آواز بلند بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، وہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، وہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، وہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے گئے تھے ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کس آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، آواز بلند بولیے مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سبھی رسول نے کہا اذنبوا الی غیری، قیامت کے لیے روز محشر چھوڑو گا، اے بیٹا بڑھیے بڑھیے، سنیے وقت کم ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، سامنے بیٹھنا میں سوچا ہے چلنا چلائیں نہیں، شاید آپ لوگ سردی لگے، سنیے روز محشر یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے، یہاں پر اہل حدیث بھی ہے ہاں، تو ہم ان کو اوپن چیلنج کرتے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے نا، صحیح حدیثوں میں موجود ہے قیامت کے دن ساری امت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائے شفاعت کے لیے، شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حضور کے علاوہ جس کے پاس جائیں گے سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہمارے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو، کوئی رسول کوئی نبی اس وقت اللہ جل وعلا کے جلال میں ہونے کی وجہ سے جرأت و ہمت نہیں کر پائیں گے، مقربین اللہ کے سب سے محبوب مخلوق انبیاء اور رسولان اعظام ہیں، اس کے باوجود سب کہیں گے کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی فرمائیں گے کہ اگر شفاعت چاہتے ہو، شفاعت کبریٰ چاہتے ہو، حساب و کتاب اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں شروع کرنے کی کوئی گزارش کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے حضور کے پاس جاؤ، حضور سے بارش فرمائیں گے، حضور سے بارش فرمائیں گے، اور پھر حضور تشریف لائیں گے، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دم نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے دریا بہاتے
شفاعتیں جائیں گے. میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی شفاعت فرما کر کے سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے, سفارش فرمائیں گے. پروردگار عالم فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد پیارے سر اٹھا, سل تعطا مانگو دیا جائے گا, واشفع تشفع شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. آج کرو شفاعت نہیں انکار کر جاتے, تو کوئی سفارشی کی ضرورت نہیں. من ذا الذی یشفع عنده, من ذا الذی یشفع عنده. ہم نے وہاں جو ٹلہ گھومتا ہے لال رومال والا مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں قبروں کے اوپر چھلانگ لگاتے ہوئے سب کو روکتے ہوئے, جو حج کرنے کے لیے گئے, عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا, تو وہ کہتا ہے کوئی سفارش نہیں کرتا, یہ سب مٹی ہے, معاذ اللہ, یہ سب مر چکے ہیں. آیت پڑھ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده, آدھا ٹکڑا. ہم نے کہا کہ ظالم اس کے آگے کی بھی تو عبارت پڑھ. اللہ نے فرمایا الا باذنہ, مگر اس کی اجازت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایرا غیرا سفارش نہیں کر سکتا, جسے اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا, وہ شفاعت کرے گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں کا معاملہ اور ہے, اللہ کے دشمنوں کا معاملہ اور ہے. جو منع کیا گیا ہے لات منات ہبل, جو بت تھے مکے کے کفار مکہ جنہیں پوچھتے تھے, وہ بت سفارش نہیں کریں گے, لیکن اللہ کے محبوب سفارش فرمائیں گے, رسول اللہ سفارش فرمائیں گے, انبیاء سفارش فرمائیں گے, اور اولیاء سفارش فرمائیں گے, علماء سفارش فرمائیں گے, حفاظ سفارش فرمائیں گے. ان کے یہاں بھی جب کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 3 نسلیں بخشوائے گا, 3 نسلیں بخشوائے گا. ہم نے عرض کیا کہ 3 نسلیں تمہارا حافظ تو بخشوا سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ارے یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا ایمان ہے کہ ایک چھوٹا سا 14-15 سال کا بچہ تو 3 پشتوں کی مغفرت کرنے کی, کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے, جس کے اوپر پورا قرآن اللہ نے نازل فرمایا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے. ایک کے مولوی نے لکھا, مجھے یہ کہاں لکھا ہے تقویۃ الایمان میں, اسماعیل دہلوی نے لکھا, جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں. معاذ اللہ, میں کوٹ کر رہا ہوں, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جس کا نام کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. یہ کس محمد علی کی بات کر رہے ہیں؟ جو باکسر تھا اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ محمد علی کیسس کلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جی, اس کا مطلب یہ ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تم رسول اللہ کو سفارشی مانتے ہو, مولا کائنات کو مشکل کشا مانتے ہو, تو وہ سفارش نہیں کر سکتے. الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ بھی سفارش فرمائیں گے, مولا کائنات بھی سفارش فرمائیں گے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جہاں کہہ رہا ہوتا ہے مدینہ مسجد نبوی شریف میں, الحمدللہ سرکار کے کرم سے بقرعید کی کئی مرتبہ حاضری ہوئی. سرکار کرم فرماتے ہیں, بارہا بلاتے ہیں, انشاءاللہ پھر جلدی بلائیں گے انشاءاللہ. آج کی رات کے سب سے اللہ سب کی حاضری وہاں پر قبول فرمائے, سب کا بلاوا ہو جائے حرمین طیبہ میں. سرکار اپنے بلانے بلائیں. وہاں نیچے جالیاں بنی ہوئی ریاض الجنہ ہے, اور وہیں نیچے کھڑے ہو کر کے مولانا صاحب اللہ کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا, کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور اوپر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی جالی کے اوپر, ریاض الجنہ کی تصویر میں آپ دیکھ لیجئے گا, اوپر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی پہلے دروازے پر اور دوسرے دروازے پر. اور حدیث کیا میں سناؤں گا, ایمان تازہ جائے گا اللہ کی قسم. حدیث مبارکہ حدیث صحیح ہے, سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. حضور تو فرمائے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. من زارا تربتی, دوسری روایت میں من زارا تربتی وجبت له شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تیسری روایت میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں, او حدیث پڑھنے والوں آؤ ہم تم کو حدیث پڑھا کے بتاتے ہیں. یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی ہے جس میں نبی کے اختیار کی بات ہوتی ہے, جس میں نبی کی شان بیان کی جاتی ہے, جس میں نبی کا مقام بیان کیا جاتا ہے, جس میں نبی کی تعظیم بیان کی جاتی ہے. انہیں وہ
حدیثیں نظر نہیں آتی، آؤ کسی سنی سے العقیدہ عالم کے پاس الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم جدیہ کی خادم ہونے کی حیثیت سے اور مفتی اعظم کے غلام ہونے کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ من زارا قبری من زارا تربتی کمن رآنی فی حیاتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے قبر کی زیارت کی ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھے میری حیات میں، حیات ظاہری میں، حیات جسمانی میں میری زیارت کی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ جی ہم نمبر اتنے بہت ہے، بدر میں 313 ہی تھے، کربلا میں بھی 72 تھے، محفل ختم ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ہماری تعداد بھی 72 تک پہنچ جائے، ابھی 46 47 ہیں الحمدللہ، جتنے ہیں سرکار نے بلایا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا ہے۔ امجد بھائی پریشان کہ یار میں نے اتنا انتظام کیا، محنت کی، مشقت کی، ہمارے احباب نے ساتھ دیا، ہمارے ماموں نے ساتھ دیا، اس نے ساتھ دیا، اس نے ساتھ دیا، لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ تو امجد بھائی سنیے، یہ محفل مصطفیٰ کی محفل ہے، اس میں وہی آتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی آ جائے محفل مصطفیٰ میں، کیونکہ یہ ذکر خدا ہے۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا کی توفیق اسے ملتی جسے اللہ چاہتا ہے۔ حدیث قدسی سنیے، جب بات آ گئی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، کیونکہ میں نے تجھے اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے۔ جو میرا ذکر کرتا ہے وہ در حقیقت تیرا ذکر کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ جل وعلا کا ذکر کرنے کی توفیق حقیقی اسے ہی ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے اس جگہ پر بالکل جہاں پر سرکار کا روضہ مبارک ہے، جنت کی کیاری ہے، وہ جنت کی کیاری جہاں سرکار چلا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف کے ممبر اور سرکار کے ممبر اور سرکار کا حجرہ، جہاں سرکار چلے وہ حصہ جنت ہو جاتی ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ پوچھئے کسی سے، یہ تبلیغ والا ہو چاہے اہل حدیث ہو، پوچھو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ سب بولتے ہیں، وہاں والا ملا بھی بولتا ہے ریاض الجنہ۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی ریاض الجنہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ سرکار کے قدم پڑے، وہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، نماز کے لیے تشریف لاتے۔ حدیث سن لیجئے، سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بین منبری و حجرتی او کما قال فما روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہ ویسے اٹھا کر کے جنت میں پہنچایا جائے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ ریاض الجنہ میں پہنچ گیا، تو یہ صاحب توجہ فرمائیے، گزشتہ سال 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں دیکھو، سبحان اللہ، تو وہ جنت کی کیاری میں کوئی ایک مرتبہ پہنچ جائے تو وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نبی فلاح و ظفر کی ہے کہ جو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں پہنچ گیا تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اور جو ایک مرتبہ جنت میں پہنچ جاتا ہے پھر اس کو جنت سے نہیں نکالا جاتا، سرکار کی شفاعت سے اسے جنت ملے گی۔ میں عرض کر رہا تھا ریاض الجنہ وہ وہاں نیچے کھڑے ہو کر کے منع کر رہا ہوتا، اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو وہی بھی خبر نہیں کہ اوپر حدیث لکھی ہوئی، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں آگے اور ایک بہت سارے لوگ نہیں مانتے، شفاعت بھی نہیں مانتے، سفارش بھی نہیں مانتے، ہم تو ڈائریکٹ جائیں گے، ہم تو ڈائریکٹ۔ میں ایک بات کہتا ہوں یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ صرف جہنمی میں جائے گا، ورنہ ساری چیزیں دنیا میں وسیلے سے ہے۔ تم خود بغیر والدین کے وسیلے کے نہیں، قبرستان تک وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ پاتے ہو، پڑے رہتے ہو گھر میں، سڑے گئے کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی، 4 لوگوں کا وسیلہ چاہیے گڈھے میں ڈالنے کے لیے، کہاں بغیر وسیلے؟ کوئی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہے۔ جی وسیلہ میرے آقا کا ضروری ہے۔ اب جو مانتا ہے اس کو وسیلہ ملے گا، اس کو شفاعت ملے گی، جو نہیں مانتا اس کو نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث بھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں اوپر جائیوں میں لکھی ہوئی ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گیا، وہاں لکھی ہوئی ہے حدیث۔ کیا ہے سنیے،
فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے، ہوگی، میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، لیکن کس کی؟ فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جس کا ایمان ہوگا کہ میں شفاعت کروں گا اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ میں شفاعت نہیں کروں گا اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو جو شفاعت کے منکر ہے ان کی نہیں ہوگی، سنی صحیح العقیدہ کی شفاعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس دن سب کو شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ یوم یرغب الیک الخلق، مواہب لدنیہ شریف اٹھا کر کے دیکھیے، 5ویں صدی ہجری کے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں مواہب لدنیہ کے اندر، شرح مواہب لدنیہ کے اندر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے جلیل القدر بزرگ جو آج سے 800 400 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے یہ شان عطا فرمائی، خود فرماتے ہیں یوم یرغب الیک الخلق حتی ابراہیم، ساری مخلوق کو میری ضرورت ہوگی قیامت کے دن، یہاں تک کہ میری ضرورت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ میرے امام بریلوی سے بولے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ۔ میرے اعلیٰ حضرت جو ترجمہ کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، وہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا قرآن کی آیت ہے، کوئی واقعہ ہے یا کوئی نصیحت اور عبرت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا سرکار انا لہا کا مجدہ سنانے آئے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا نا، آپ وہ تو نہیں گئے، تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی، ڈونٹ وری، I haven't started yet۔ جی I haven't started yet، میں بھی تقریر نہیں شروع کی ہے۔ الحمدللہ فقیر اللہ کے کرم سے اس کے حبیب صدقے میں 8 سال ساؤتھ افریقہ میں رہا ہے، اور 8 سال الحمدللہ سارے بیانات انگریزی میں کیے ہیں، رٹا مارے ہوئے، تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کا فیضان ہے۔ یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ساری دنیا آپ گھوم کر کے دیکھ لیجئے، سارے جہاں میں ٹنکے آمنہ کے لال کے بجائے، یہ آپ پانڈورنا، یہ تو اتفاق تھا میں آ گیا، پھر ڈیٹ خالی تھی، تو اصل میں وجہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ امجد خان ہے، یہ مجھے ناگپور میں میرے بہت برا حال، ہمارے یہاں سنیوں کی مسجد، ہم نے کہا کہ بابا سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار تاج الاولیاء ہے، آل رسول ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، انشاءاللہ مسجد تعمیر کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ تو اب مسجد تعمیر ہوگی اللہ کے کرم سے، امام صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ تو انہوں نے اتفاق سے کہا کہ ہم کو ایک جلسہ کرنا ہے، جب امام صاحب نہیں آئے تھے اس کے پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا بولے کسی کو بھیج دیجیے گا حضرت، ہمارے یہاں بڑی رات ہے تو کوئی آئے گا نہیں تو مزہ نہیں آئے گا، پہلا ہے، تو بولے ہمارے ادھاٹن ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا 12 ربیع الاول شریف، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا اتفاق ایسا ہے کہ اس سال میں حیدرآباد اور اندور وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں میں گیا نہیں ہوں، کورونا وائرس کے پرابلمس کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے بڑے جلسے ہو نہیں رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں عموماً بڑی رات کو آس پاس ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں میرے مبارک کی زیارت ہوتی ہے، میرے گھر میں الحمدللہ سرکار کے کرم سے میرے پاس ہے، سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک کی چادر بھی ہے، ہاں جی، خاص نیچے والے روزے پر جو ہوتی ہے وہ چادر مجھے بڑے سعادت کی بات ہے، سید ہاشم الدین الگیلانی سرکار غوث پاک کی جو سجادہ ہیں ان کے توسط سے ملی ہے، تو اس کی بھی زیارت انشاءاللہ آج شب ہوگی، صبح ہوگی، کل دن بھر ہوگی، تو میں چاہ رہا تھا کہ آس پاس کہیں رہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی کو بھیج دیجیے۔ میں نے کہا کہاں؟ پانڈورنا؟ تو میں نے کہا پانڈورنا مجھے دیکھنا ہے کیسا، بہت سنا ہے پانڈورنا کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بولے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، بتانا ہو بتائیے، نہ بتانا ہو نہ بتائیے۔ الحمدللہ 8 سال ساؤتھ افریقہ میں خدمت کی، میں آپ کو بتاؤں افریقہ کے ہر شہر میں رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے۔ میں افریقہ بول رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ کا الگ ملک ہے جی، میں افریقن کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں۔ فیجی وہ دنیا کا کونا، فیجی دنیا کا کونا ہے، آسٹریلیا کے آگے چھوٹا سا جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، وہاں پر آپ کو محفل میلاد ہر سال ہوتی ہے، شاندار طریقے سے ہوتی ہے آسٹریلیا میں، اور ادھر کینیڈا میں، کینیڈا کے آخری بارڈر پر محفل میلاد ہوتی ہے۔ کیپ ٹاؤن دنیا کا آخری کونا ہے ساؤتھ کا، 4 کونے نا،
साउथ का आखिरी कोना जो है वो केप टाउन, आप यकीन मानिए मैसिव मिलाद, अजीम शान, हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, जुलूस निकलता है, अरब में मिलाद, अजम में मिलाद, यमन में मिलाद, जॉर्डन में मिलाद, शाम में मिलाद, सीरिया में मिलाद, इराक में मिलाद, ईरान में मिलाद, इंडिया में मिलाद, पाकिस्तान में मिलाद, बांग्लादेश में मिलाद, सीरिया, आप श्रीलंका में मिलाद, सब कॉन्टिनेंट। लोग समझते शायद यहीं की बात है, ये यहाँ की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज तक दुनिया में किसी की इतनी तारीफ नहीं हुई जितनी आमिना के लाल की हुई है। मैं आता हूँ उस पर भी, मैं अर्ज कर रहा था कि तकरीर अभी शुरू नहीं हुई, मैं नाज़ शरीफ पढ़ रहा था। सभी रसूल ने कहा इज़हाबू इला गैरी, अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं, ये किस शहंशाह वाला की आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, दीवानो बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, बोलो मरहबा। अरे दरो दीवार गवाह हो जाएंगे, सरकार की आमद की खुशियां इन्होंने मनाई थी। दरो दीवार, शजरो हजर, फजा हवा, सब गवाह इस बात के कि मुस्तफा के आने पर इन्हें खुशी हुई थी और उन्होंने खुशी मनाई थी। सरकार के आने पर तकलीफ सिर्फ एक को हुई थी जी। हदीस शरीफ का मफहूम है, रिवायतों में आया है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हदीस बोलना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ तो फौरन अगले दिन जो है वो लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है। रिकॉर्ड करो हदीसे अल बिदाया वन निहाया के अंदर इब्ने कसीर जो गैर मुकल्लिदों का पेशवा है, तफसीर इब्ने कसीर का हवाला पेश किया जाता है। इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है कि रन्ना इब्लीस अरबा मर्रात, इन्ना इब्लीस, ये इब्लीस शैतान 4 मरतबा बहुत जोर के रोया है। बताया आपको 4 मरतबा। पहली मरतबा लम्मा लुइना, जब इस पर अल्लाह ने लानत की। कुरान मजीद में इसका जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोप इसके गले में डाल करके इसको मलऊन करार दे दिया क़यामत तक के लिए। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जब इसको जन्नत से जमीन पर उतरने का हुक्म, फिर रोया, बहुत जोर का रोया। और तीसरी मरतबा रोया जब सरकार की विलादत हुई। जोर से कहें सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं ना, और चौथी मरतबा बता दो, याद रखिएगा, 4 मरतबा रोया जी। आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स शैतान क्राइड लाउडली, हाउ मेनी टाइम्स। आप सर्च मारो, बैठे बैठे आपको निकल आए। अगर कोई सुन रहा हो तो मार ले सर्च, निकल आएगी। अल बिदाया वन निहाया का रेफरेंस के साथ बोलना। 4 मरतबा। पहली मरतबा जब उस पर लानत की गई, बहुत जोर का रोया। और दूसरी मरतबा जब उसको जन्नत से धुकारा गया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने फरमाया निकल यहां से। फरिश्ते उसको धक्के मार करके जमीन पे ढकेले जन्नत से। तो रोया, बहुत जोर का रोया। तीसरी मरतबा रोया जब मेरे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बहुत जोर का रोया। और चौथी मरतबा सूरह फातिहा जब नाज़िल हुई तब रोया। फातिहा से बहुत लोगों को चिढ़ है, अरे समझो हम बड़ा दूर से मारते हैं, हाँ क्या करते चलिए। हर चीज मतलब एक पूरी डिटेल में थोड़ी बयान की जाती है, कुछ तो आपको भी कैच करना पड़ेगा। हाँ जी, फातिहा से बहुत एतराज। फातिहा से तकलीफ शैतान को हुई थी। खैर जी, अब हम शेर पढ़ते हैं। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत और नवाज की बारिश नाज़िल फरमाए। क्या कहते हो? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे, रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं,
تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ رو رہا تھا وہ پہاڑ پر جا کر کے، ہائے ہائے محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، خاتم النبیین تشریف لے آئے. اللہ اکبر. میرے آقا کی بلاد سے الحمدللہ سننے کو خوشی ہوئی. تو خوشی مناؤ، اظہار کرو زور سے. ہاں ڈرنا نہیں ہے، ہمت سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو. اور آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ایک نسخہ میں دے دیتا ہوں. 500 کتابیں ہیں میرے پاس الحمدللہ، 450 کتابیں جو عربی زبان میں میلاد کے جواز پر لکھی گئی ہوتی ہیں. 450 ویڈیو فارمیٹ میں سب کے، اگر کوئی چاہے تو میں لنک بھیج دوں گا. 450 books in Arabic language. In Arabic language to prove that Milad, to celebrate the birth of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is permissible. یہ جائز ہے، یہ اچھا کام ہے اور ایمان والے کرتے ہیں. 450 اردو کی کتابیں تو بے شمار. آپ بالکل خوشی زور سے اظہار کریں اس کا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. چرچا کمرے میں نہیں ہوتا. زور سے کہنا سبحان اللہ. ہاں چرچا کمرے میں نہیں ہوتا. چرچا کے لیے باہر آنا پڑتا ہے. چرچا کے لیے مکان سجاؤ چرچا ہو، جلوس نکالو چرچا ہو، محفل کرو چرچا ہوگا. آپ کہو گے نہیں ہم کو بھی خوشی ہے لیکن ہم کمرے میں مناتے ہیں. میں نے کہا برتھ ڈے تو کمرے میں نہیں مناتے، ویڈنگ اینیورسری تو کمرے میں نہیں مناتے. مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی اور بیاہ اور اس کے جو معاملات ہوتے ہیں بہت سارے تو اس میں حرام بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. اور یہاں پر کہاں لکھا ہے؟ آپ لوگ ایک دلیل یاد رکھیے گا جو سب سے سمپل ہے، بحث نہیں کرنے والی ہے. دلیل در حقیقت یہ نظامی جواب ہے. کوئی اگر پوچھے میلاد کرنا کہاں لکھا ہے، آپ کہنا میری قسمت پہ لکھا ہے، تیری قسمت پہ نہیں. زور سے کہیے سبحان اللہ. جیسے تو کیسا، کیونکہ ہم تو سینکڑوں سالوں سے دلیلیں دے رہے ہیں. ماننے والے مان رہے ہیں، کر رہے ہیں، نہیں ماننے والے نہیں مان رہے. جو نہ مانے اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا کوئی علاج ہے؟ جو اگر ٹھان لے کہ مجھے نہیں ماننا ہے تو آپ لاکھ دلیل دیتے رہے، آخر میں کہے گا مجھے نہیں ماننا. بدعت ہے، شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے میلاد ہم مناتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ شرک کہتے ہیں اللہ جل وعلا کا شریک کسی کو ٹھہرانا، کسی کو معبود ماننا، کسی کو لائق عبادت سمجھنا. یہ تو جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ ان کو شرک کی تعریف پوچھ لیجئے، صحیح تعریف نہیں کر پائیں گے، میرا دعویٰ ہے. شرک کہتے ہیں الشرک هو الاشراک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود. واجب الوجود ماننا کسی کو ایسا ماننا کہ جو ہمیشہ سے ہے اللہ کے علاوہ اور ہمیشہ رہے گا. یہ عبادت کے لائق کسی کو سمجھنا، مستحق عبادت سمجھنا کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے. نہیں ہم تو سرکار کا میلاد کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں آمنہ بی بی کے گھر میں حضرت عبداللہ کی شہزادے بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. جب پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو پیدا ہوا ہے وہ حادث ہے، وہ پہلے نہیں تھے، اللہ نے بنایا اور پھر ایک زمانے کے بعد اس دنیا سے آپ نے پردہ بھی فرمایا. یہ ہے حادث کی تعریف اور یہ میرے آقا پر صادق آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ سے ایک ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ اللہ جل وعلا کی ذات ہے. یہی سنی صحیح عقیدہ کا صحیح عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، مصطفیٰ انسان ہیں، مصطفیٰ بشر ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے تم سمجھتے ہو. ہم کہتے ہیں محمد بشر لا کالبشری یاقوت حجر لا کالحجری. محمد مصطفیٰ بھی بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں ہے، وہ افضل البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں، وہ سارے بشریت کے تاجدار ہیں، وہ ساری بشریت کے آقا ہیں، سارے انسانوں کے آقا و مولا بن کر کے تشریف لائے ہیں. جس طرح یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن وہ عام پتھر نہیں ہوتا. ایک پتھر ٹھوکروں میں ہوتا ہے، دوسرا پتھر بادشاہ کے تاج کا نگینہ بن کر کے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو کائنات ہستی کے جو سب سے روشن تاج کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے ستارے ہیں. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. وہ تو گل زیبا جی مالک ہی کہوں گا، اس کا الگ تفصیل ہو جائے گا، ایسا اس کو رہنے دیجیے.
آگے چلیے، سبھی رسول نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا رہا، یہ صفات فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری مقطع میرے مرشد